وجعله موعظة وشفاء وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم: كن عالما أو متعلما أو خادما ولا تكن رابعا. رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف مل کر پڑھ لیجیے. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین. معزز مکرم سامعین کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، صوفیاء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمان، آج ایک عظیم خوشی ہے. آج رب متعال نے وہ باغ، وہ محنت، وہ کاوش جو پیر قاسم صاحب نے عرصہ دراز سے شروع کیا ہوا تھا، ایک بار پھر رب متعال نے اس سے پل ہم اور آپ کے لیے دکھا دیا. معزز لوگوں کی خوشی کیا ہوتے؟ لوگوں کی خوشی علی یہ ہوتا ہے کہ آج میرے بیٹے کا برتھ ڈے ہے، آج مری جانا ہے، ہم نے یو کے جانا ہے، ہم نے فلان کام کرنا ہے. لیکن آج جو خوشی ان بچوں کے والدین، ان پیران عظام، یہ مشائخ عظام، ان لوگوں کی خوشی صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ حضور کی دین کا خدمت کیا جائے. آج اگر قاسم صاحب کو لاکھوں روپے دیا جائے، شاید پیر قاسم صاحب اس بات پر خوش نہ ہو جتنا آج قاسم صاحب کا دل خوش ہوا ہے. معزز، یہ علماء کرام کی برکات ہیں جو کاوش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور حضور کی دین متین کی خدمت کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب فرماتے ہیں جو آج آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں. آج آپ لوگ علم سیکھتے ہیں، علماء کے چہروں کی طرف دیکھتے ہو. آپ دور دراز سے آئے ہوئے، آپ لوگ صرف اور صرف حضور کی مدح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم سے اپنے آپ کو خبر کرتے ہیں. آپ لوگوں کو معلوم ہے ان کا کیا مقام ہے. حضرت سیدنا ابی مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جلوسک فی ساعۃ فی مجلس العلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گھڑی، ایک ٹائم، تھوڑا وقت علماء کی مجلس میں بیٹھنا رب متعال 1000 غلام آزاد کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے. آپ لوگ علم سیکھنے کے لیے آیا، ایک ایک مسئلہ سیکھ کر اللہ آپ کے لیے مقام عطا فرماتا ہے. آپ یہاں سے لے کر وہاں تک علماء کا چہروں کی طرف آپ لوگ دیکھتے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب فرماتے ہیں: وَنَظَرُكَ إِلَىٰ وَجْهِ الْعَالِمِ. عالم کے چہرے کی طرف دیکھو. اے المحبہ والمودہ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ عالم کے چہرے کی طرف دیکھو. حضور فرماتے خیر لک
من 1000 فرس تصدقت بها فی سبیل اللہ، 1000 گھوڑے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی عالم کے چہرے کی طرف دیکھ لو۔ ایک گھوڑا اس وقت خریدنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن محبت کے ساتھ ان لوگوں کی چہروں کی طرف دیکھو، اللہ 100 گھوڑوں کا اجر آپ لوگوں کے لیے عطا فرماتا ہے۔ اگر دیکھ نہیں سکتے، وقت نہیں ہے، آپ کاروبار، آپ کی مصروفیت ہے، اور ایک عالم وہاں پر جلوہ فروز ہے، وہاں پہ اپنی مسند پر پیر صاحب عالم شیخ القرآن شیخ الحدیث بیٹھا ہوا ہے، آپ اس پر سلام ڈالو، السلام علیکم یا علامہ صاحب۔ حضور کیا خوب فرماتے، وَسَلَامُكَ عَلَى الْعَالِمِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ عِبَادَةِ 1000 سنہ، 1000 سال عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ کسی عالم پر آپ سلام ڈال دو۔ کتنی بڑی اجر ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب فرماتے، من اکرم عالما، جس بندے نے عالم کا عزت کیا، یہ ضرور نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی خدمت کر لے، ان کے لیے پیسے دو یا ان کے لیے کیا، بلکہ جب عالم آتا ہو ان کا عزت کر لو، صوفی آتا ہو ان کا عزت کر لو۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک بندہ فوت ہوا، گنہگار تھا، خطا کار تھا، عاصی تھا، نیکی نہیں کیا، فوت ہوا، اللہ نے اس کے لیے بخشش فرما دیا۔ بندے نے عرض کر دیا، ربا میں گنہگار ہو، خطا کار ہو، عمل نہیں کیا کچھ، یا اللہ یہ جنت کیوں عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا، اے میرا بندہ، آپ نے زندگی میں ایک بار سنا تھا کہ جو میرے ولی دوست کے چہرے کے لیے محبت کی نگاہ سے دیکھ لو، ان کا ادب کرو، احترام کر لو، تو رب متعال اس بندے کو بخشتا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا، بایزید بستامی کا آمد ہوا تھا، آپ نے کسی سے پوچھا یہ بندہ کون ہے، کہاں سے آیا، اس کا چہرہ بہت خوبصورت ہے، کیا وجہ ہے، یہ کون ہے؟ آپ سوالات کرتے، کسی نے کہا یہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے بڑی محبت کے ساتھ ان کا عزت کیا، ان کے چہرے کی طرف آپ دیکھتے، ان کا عزت کیا، اس عزت اور محبت کی وجہ سے میں نے آپ کے لیے جنت عطا کر دیا۔ اسی طرح عالم کا عزت کرنا، عالم کا خدمت کرنا، حضور فرماتے من اکرم عالما فقد اکرمنی، جس نے عالم کا عزت کیا اس نے میرا عزت کر دیا۔ یہ کون ہے؟ علماء وارث انبیاء ہوتے۔ حضور آگے کیا خوب فرماتے، ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ، جس نے میرا عزت کر دی یقیناً اس نے اللہ کا عزت کر دیا۔ ومن اکرم فمأواہ الجنہ، جس نے اللہ کا عزت کیا اللہ اس کے لیے نعم البدل عطا فرمائے گا، جزا دے گا، اور اس کی بدلے میں اللہ اس کے لیے جنت عطا فرمائے گا۔ علماء کا یہ مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوب فرمایا، ایک بندہ سوتا ہے، معلوم نہیں ان کا سونا کیسا، اس کا عبادت کیسا، لیکن عالم کا مقام دیکھو، حضور فرماتے نوم العالم عبادت، عالم کا نیند اور وہ جو سوتا ہے اس نیند کی وجہ سے بھی اللہ اس کے لیے اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ علماء کا مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من جالس عالما فکأنما جالسنی، جو علماء کے مجلس میں بیٹھا، جیسے آپ لوگ آئے یا ویسے کوئی وقت آپ کے پاس ہو، علماء کے مجلس میں بیٹھا، حضور فرماتے گویا کہ وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ آگے حضور فرماتے ومن جالسنی فی الدنیا جالسنی اجلس لہ فی الآخرہ، جو میرے ساتھ دنیا میں بیٹھتا ہے وہ آخرت میں اس کا معیت میرے ساتھ ہوگا۔ علماء کے ساتھ بیٹھنا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
من اراد اللہ بعبدہ، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ کر لے، ان کو چن لے، اللہ اس بندے کے لئے فقاہت فی علم عطا فرما دیتا ہے، علم اللہ اس کے لئے عطا فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یبعث یوم القیامت، قیامت والا دن رب متعال لوگوں کو اٹھائے گا، ثم یمیز العلماء، عام لوگوں سے اللہ علماء کو علیحدہ کر لے گا، اے علماء کی معاشر آپ علیحدہ ہو جاؤ۔ علماء حیران ہوگا، اللہ فرمائے گا یا علماء یا معاشر العلماء لم انی ادعو فیکم علمی، میں نے آپ لوگوں کے لئے علم اس وجہ سے نہیں دیا کہ خدا نخواستہ میں آپ کے لئے عذاب دو، اے علماء کی گرو داخل ہو جاؤ، جنت میں جایا کرو۔ علماء کا یہ مقام، علماء کا یہ مقام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، قیامت والا دن تین قسم کے لوگ شفاعت کر لے گا۔ نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 شہداء، اور نمبر 3 علماء کرام، وہ لوگ جس پر مہر لگا ہو یہ جہنمی ہے۔ ایک روایت اپنے دستار کو کھول کر جہنم میں ڈالے گا، 80 لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ علماء کرام کا مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب فرماتے یوزن یوم القیامت مداد العلماء ودم الشہداء فیرجع مداد العلماء على دم الشہداء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت والا دن تولا جائے گا دو چیز، ایک وہ چیز جو شخص میدان میں جہاد کرتا ہے اس کا خون نکلتا ہے، اور ایک وہ شخصیت جو انسان علم لکھتا ہے، تصنیف کرتا ہے، تالیف کرتا ہے۔ حضور فرماتے عالم اور شہید کی خون کو تولا جائے گا، رب متعال عالم کی سیاہی کو فوقیت عطا فرمائے گا۔ اتنا اللہ نے ان کے لئے مقام عطا فرمایا، اللہ نے ایسی عزت ان علماء کے لئے عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام علماء کرام کا انگت مقامات ہیں۔ رب العزان نے عظیم احسانات فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے یہ مقام یہ نیک لوگوں کے لئے عطا فرمایا۔ یقیناً آج ان بچوں کے والدین خوش ہوں گے کہ آج ہمارے بچے فارغ ہو گئے، ہمارے بچوں نے علم حاصل کر دیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے وہ بندہ جو اپنے بیٹے کو قاری بنا دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما تقدم ما تأخر، اللہ تمام گناہ اس کے لئے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس بندے نے اپنے بیٹے کو قاری بنایا، رب متعال ایسا تاج پہنائے گا اس کے لئے، دوءہ من دوء الشمس، سورج سے زیادہ روشنی اس کی تاج سے اللہ نکال دے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے بیٹے کو دین کا خادم بنایا، اپنے بیٹے کو قاری بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ہم، اللہ والے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ قرآن کے خادمین ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ قاسم صاحب نے یہ خدمت کر دیا۔ حضور کیا خوب فرماتے کن عالما او متعلما، عالم بنو یا متعلم بنو یا خادم بنو۔ پھر قاسم صاحب نے خدمت کر دیا وَلَا تَكُنْ رَابِعًا، چہارم نہ بنو، یہ خدمت کر دیا طلباء کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ شخص کہ کوئی سائل اس کے دروازہ کٹکھٹائے اور وہ کوئی کھانا طلب کر لے، ان کے گھر سے اس کی بیوی ان کے لیے کچھ کھانا دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 3 بندوں کے لیے اللہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 1 وہ شخص، وہ شوہر جو گھر میں کھانا لے کر آتا ہے، دوسرا وہ شخصیت جو آٹا کو گوندھ دیتا ہے، کھانا تیار کرتا ہے، اور تیسرا وہ بندہ وہ کھانا لے کر اس فقیر کے لیے عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ 3 بندوں کے لیے اجر عطا فرماتا ہے۔
پھر قاسم صاحب نے خدمت کر دیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت عظیم بات ہے. ہمارے پشاور میں ایک بندہ طلباء کا خدمت کرتا، اپنے آپ کو طلباء کے لیے وقف کیا کہ میں طلباء کا خدمت کروں گا. طلباء شرارتی ہوتے ہیں، ان پر نام رکھا بے ادبی معاف کہ یہ ہمارا گدھا ہے. گدھا اٹھ کر صفائی کر لو، فلان برتن لے کر آؤ، فلان یہ کام کر لو، فلان یہ کام کر لو. انسان آخر تنگ آتا ہے. انہوں نے کہا بیٹا اس کے بعد میں آپ لوگوں کا خدمت نہیں کروں گا. وہ خفا ہو کر چلا گیا. رات خواب دیکھتا ہے قیامت برپا ہے، مشکل گھڑی ہے، ہر انسان مشکل میں ہے. وہ طلباء جنت میں داخل ہوتا ہے جس کا وہ خدمت کرتا. ایک چھوٹا سا طالب العلم، انہوں نے کہا وہ ہمارے دوستو جو ہمارا گدھا ہے وہ تو نیچے ہے، وہ تو جہنم میں جانے والا ہے. وہ بندے نیچے آ کر اس بندے کا ہاتھ پکڑ کے وہ جس کو گدھا کہتا اپنے ساتھ جنت میں داخل کر دیا. صبح اٹھ کر کہا کہ اس کے بعد میں نے کوئی نہیں کرنا، اس کے بعد جو بھی میں کرتا ہوں میں ان طلباء کا خدمت کر لوں گا. قاسم صاحب نے یہ خدمت شروع کر دیا. یہ محنت کرتا ہے، طلباء کا خدمت کرتا ہے، یقیناً اللہ کامل اجر اس کے لیے عطا فرمائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب فرماتے ہیں کہ جو انسان قرآن پڑھتا ہے وہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اسید بن اسیر رضی اللہ عنہ صحابی عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو کوئی چیز مجھے گھیر لیتا ہے. میرے گھر میں ایک اونٹ ہے، میرے بچے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈرتا ہوں، کوئی چیز مجھے گھیر لیتا ہے، آواز ہوتا ہے، میں قرآن کو بند کرتا ہوں. حضور نے فرمایا قرآن کو بند نہ کرو، قرآن پڑھا کرو. یہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ فرشتہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. یہ علم کا مرکز ہے، علم کا منبع ہے. یہاں پہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، یہاں ذکر کیا جاتا ہے. وہ دعائیں جو آپ لوگوں کا پورا عمر قبول نہیں ہوتا، یقیناً اس اللہ والوں کے استانوں میں آؤ، اللہ والوں کے مرکز میں آؤ. اللہ جل شانہ اس طفیل، اس محافل کی بخشش کی وجہ سے اللہ آپ کے دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے. معزز مکرم، یقین کیجئے کہ آج دل خوش ہوتا ہے. الحمدللہ مبارک صاحب اکیلا صوفی نہیں تھا. اگر علم کے میدان میں دیکھا جائے ایک غزالی زمان مبارک صاحب نظر آتا. جب مکتوبات امام ربانی صاحب کا درس دیتا آپ لوگ یہ تصور کرتے کہ ہر سطر میں امام ربانی مجلفی ثانی رحمت اللہ علیہ کا جلوی ہے. مکاتیب شریف کا درس دیتے غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ کا چہرہ آپ لوگوں کو نظر آتا. اللہ نے وہ مقام مبارک صاحب کے لیے عطا فرمایا. آج جو سیفی علم کے ساتھ محبت کرتے ہیں کیا وجہ ہے؟ یہ مبارک صاحب کی تربیت تھے. اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا. آپ کے بھائی غلام الرحمن کا کیا فرماتے کہ مبارک صاحب نے صرف کافیہ تک کتابیں پڑھا، بقائے مبارک صاحب نے کتابیں چھوڑا. ہم نے عرض کر دی حضور کیا وجہ ہے؟ فرمایا اللہ نے انشراح صدر مجھے عطا فرمایا، علم لدنی اللہ نے مجھے عطا فرمایا. وہ کیسا؟ فرماتے جو کتاب کھولتا مبارک صاحب اللہ نے وہ عبور عطا فرمایا. منطق ہو، فلسفہ ہو، معانی ہو، عقائد ہو. ایسے مبارک صاحب تشریح کرتے کہ علماء، شیخ القرآن، شیخ الحدیث حیران رہتے کہ یہ کہاں سے مبارک صاحب گفتگو فرماتے. یہ کیا وجہ تھے؟ اللہ نے یہ مقام عطا فرما دی مبارک صاحب کے لیے. یقیناً اکیلے علم ظاہر پر بات نہیں بنتا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرماتے من تعلم ولم يتصوف فقد تفسق. جو انسان علم پڑھتا ہے، علم ظاہر کرتا ہے، علم باطن نہیں کرتا، وہ فاسق ہوتا ہے. ومن جمع بینہما فقد تحقق. جو علم ظاہر اور علم باطن کو پڑھتا ہے وہ تحقیق تک پہنچ جاتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مبارک کیا خوب فرماتے لولا کا سنتان لہلک النعمان. اگر میں 2 سال نہیں لگاتا جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو نعمان ہلاک ہوتا.
یا لولا کا سنتان، میں دو سنت کو کٹ نہیں کرتا، علم ظاہر علم باطن، تو نعمان کیا ہوتا؟ ہلاک ہوتا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، وہ کس سے مرید تھا؟ بشر حافی سے بیعت کیا ہوا تھا۔ طلباء نے اختراض کر دی، حضرت ایک عام پیر صاحب کے پاس جانا چاہتے ہو؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے پتہ ہے میں کون ہوں، بشر حافی عالم باللہ ہے، میں اس کا عزت کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا مولانا روم صاحب شمس تبریز رحمت اللہ علیہ سے بیعت کر دیا، مولوی ہرگز نشد مولائی روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ ان کو پتہ تھا اکیلا میں اس چیز پر نہیں چل سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس کیوں گیا؟ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ الصَّبْرَ، بار بار خضر علیہ السلام فرماتے، لیکن علم ظاہر تھا ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام، اور علم باطن تھا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس۔ اسی طرح امام شافعی رحمت اللہ علیہ حضرت حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ سے بیعت کر دیا، حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ نے نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ سے بیعت کر دیا۔ اکیلے ایک علم پر کام نہیں چل سکتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سیدنا باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سے بیعت کر دیا۔ وجہ کیا؟ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائین، میں نے حضور سے دو علوم سیکھا۔ نمبر ایک قال اللہ اور قال الرسول، آپ لوگوں تک میں نے پہنچا دیا۔ اگر دوسرے علم میں آپ لوگوں کے لیے بیان کر لو تو لوگ میرے حلقوم کو کاٹے گا۔ وہ کون سا علم؟ وہ علم باطن تھا۔ سب سے پہلا آیہ مبارک جو علم ظاہر، اقرأ، جبریل امین کا بار بار آمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقارئ، اقرأ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقارئ، وہاں پہ جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے کے ساتھ لگایا۔ جب سینے کے ساتھ لگایا وہ فیض وہ منتقل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد قرآن پاک اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھا۔ یہ کیا وجہ تھی؟ ایک توجہ تھا۔ یہ علماء کرام وفوق ذی کل علم علیم، جتنا علوم پڑھا جائے اس کے بعد بھی ایک شیخ کامل کا ضرورت ہوتا ہے کہ انسان ایک شیخ کامل کے پاس جائے۔ اللہ نے مقام کیا عطا فرمائے؟ جو نیک لوگ ہوتا ہے صوفیہ کرام، اللہ جل شانہ اکیلے یہ علم نہیں بلکہ دونوں علوم اللہ والے چلاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کا حالات دیکھو، 7 سال اس کے بارے میں منقول ہے، 7 سال امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے علم ظاہر پڑھا، 7 سال تک اس نے اپنی والدین کے چہرے کو نہیں دیکھا علم کی طلب کے لیے۔ لیکن علماء کرام کیا خوب فرماتے ہیں، جن کا بیٹا عالم ہو 7 پشت تک علم اس کے پیچھے جاتے کہ مجھے پکڑ لو۔ یہ علماء کا مقام ہے۔ حضرت مبارک صاحب کے ایک خلیفہ تھا مفتی نعمان صاحب، اکثر خلفاء نے دیکھا ہو، وہ باڑی میں بچپن میں مبارک صاحب کے پاس آیا تھا، چھوٹا تھا، عمر کم تھا، تقریباً 25 یا 20 سال کے بعد افغانستان اپنے گھر گیا۔ اپنے گھر جب گیا تو ان کی سگی بھائی ان کو نہیں پہچانتا کہ یہ کون ہے، یہ کہاں سے آیا۔ سالکین نے کہا آپ کا بھائی کہاں پہ ہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں، باڑی پیر صاحب کے ساتھ وہ پڑھتا ہے، وہ علم کے لیے گیا ہوا ہے، لیکن وہ علم کا شوق تھا ان کے پاس۔ مبارک صاحب کی سنگت اختیار کر دیا، مفتی اعظم افغانستان اللہ نے اس سے بنا دیا۔ کیوں؟ گفتئی او گفتئی اللہ بوت، گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت۔ علم کے لیے محنت درکار ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ مسکین تھا، غریب تھا، یہاں تک کہ قلم اور پینسل کاغذ نہیں لے سکتا۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں اونٹ کا، میں بڑی جانوروں کی ہڈی دیکھ کر میں اس پر اپنے نوٹ لکھتا، میرے پاس کچھ موجود نہیں تھا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پڑھتا ہے، طلباء کرام اپنے پاس نوٹ لکھتا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا آمد ہوا، اے چھوٹا بچہ کیا لکھتے ہو؟ آپ کے پاس قلم نہیں، آپ کے پاس کاغذ نہیں۔ امام شافعی فرماتے کہ میں اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنے دل میں سب کچھ حفظ کرتا ہوں۔
حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بیٹا پڑھو. میں نے جو احادیث پڑھا فرماتے 100 احادیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے طلباء کو لیے پڑھایا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 سے لے کر 100 احادیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی بیان کر دیا. یہ محنت کے ساتھ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا حالات دیکھو. اللہ نے ایسے نواز ان مبارکین کو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لایا. امام صاحب نے قبول نہیں کیا. جب تک آپ حافظ نہیں بنو گے میں آپ کے لیے علم نہیں سکھاؤں گا. 1 ہفتے کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو لایا گیا. حضرت اس بچے کو قبول کیجئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس کو کیسے قبول کر لوں؟ جب تک حافظ قرآن نہیں ہوگا میں ان کے لیے علم نہیں پڑھاتا ہوں. والد صاحب نے کہا علامہ صاحب بتا دیجئے جہاں سے چاہتا ہے اس کے لیے. اللہ نے 1 ہفتے میں اس بچے نے قرآن پاک کو حفظ کر دیا. فضل خدا کے میسر شود خواندہ و ناخواندہ برابر شود. یہ کیا وجہ ہوتا ہے؟ اللہ جل شانہ خاص بندوں پر یہ کرم فرماتا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ وہ مبارک کون تھا؟ 40,000 طلباء بیک وقت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے اکتساب فیض کرتا، علوم پڑھتا، حدیث پڑھتا. اور وہ لوگ جو پرانے زمانے میں لوڈ سپیکر نہیں تھا 1100 بندی ایسی کڑی تھی کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ درس دیتا یہ آگے بندوں کے لیے علم سکھاتا. یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان مبارکین کے لیے مقام عطا فرمایا. یقیناً آج اگر علم کے بارے میں غیرت کیا جائے اور اپنے بچوں کو دین کی طرف بھیجے یقین کیجیے کہ دنیا اور آخرت کا توخہ آپ کے لیے یہی ہوگا. حضور فرماتے جو علم کے راستے پر چلا جاتا ہے رب متعال اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتا ہے. آج وقت ہے، پرانے زمانے میں علم نہیں تھا، دور تھا، لوگ دور دور سفر کرتے. آج الحمدللہ آپ کے علاقے میں یہ علم کا منبع ہے، علم کا مرکز ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ علم ظاہر ہے، علم باطن ہے. قاسم صاحب اکیلے یہ نہیں کہ اس بچوں کے لیے علم ظاہر سکھاتا ہے بلکہ علم باطن، ادب، سب کچھ آپ کے بچوں کے لیے سکھاتا ہے. یقین کیجیے کہ آج وہ بچے جو علوم سے فارغ ہوئے علم ظاہر سے، آپ ان کے والدین کے لیے خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ رب متعال نے یہ مقام ان کے لیے عطا فرما دیا. اللہ جل شانہ ان کی خدمات اپنے بارگاہ میں قبول فرما دیں اور رب متعال ان کے اس باغ کو ایسے آباد اور شاد رکھیں. انشاءاللہ تعالی یہاں پہ صاحبزادہ علی صاحب افتتاحی تقریب فیضان حسان حمد اور نعت کا اکیڈمی بھی کھولے گا. کوشش کر لیجیے کہ ان کے ساتھ وابستہ رہیں اور ان سے یہ نعتیں اور اپنے تربیت اور بہترین انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور مدح بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.